محترم حاضرین و ناظرین، العقیدۃ الواسطیہ کے سلسلہ وار دروس ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سابقہ درس میں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے متعلق جو دلائل ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیے، اس کو نہایت ہی مفصل انداز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کو واضح کیا۔ جیسے سورۃ الاخلاص ہے، اس سورہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ سورہ کیوں نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے اس سورہ کی فضیلت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام نے آیت الکرسی کا ذکر کیا، تو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس آیت الکرسی میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے کرسی کی وضاحت بھی کی کہ کرسی یہ ہے کیا، اور کرسی کس قدر عظیم ہے، اور عرش کی بھی ہم نے وضاحت کی تھی دلائل کی روشنی۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مزید شیخ الاسلام نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی، اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے ایمان باللہ کا کیا معنی ہے۔ وقولہ سبحانہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اول ہے، تو اس کی تفسیر یہ ہوگی، قرآن کریم کی اس آیت کا معنی یہ ہوگا، اللہ کے رسول نے اس کو واضح کیا، انت الاول فلیس قبلک شیء۔ اول کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں، مجھ سے اور آپ سے پہلے ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے پہلے ہیں، پھر ان سے بھی اوپر کی نسلیں ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے آدم علیہ السلام تک۔ لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانے بعد اللہ کو وجود ہوا جیسے ہمارا وجود ہے، ایسی بات نہیں، اللہ ہمیشہ سے، یہ ہے اول کا معنی، هو الاول۔ پھر اس کے بعد کہا وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ۔ اللہ ہی اخیر ہے، اللہ کے بعد کوئی نہیں، یعنی کہ ہر شے کو اختتام ہے اس دنیا کے اندر۔ میری اور آپ کی عمر ہے، ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے۔ یہ زمین ہے، شروع ہو رہی ہے تو ختم بھی ہو رہی ہے۔ یہ آسمان ہے، اگر اس کی ابتدا ہے تو اس کا اختتام بھی ہے۔ سمندر ہے، سمندر شروع ہے تو اخیر بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پہلے تھا بعد میں نہیں ہے، ایسی بات۔ اللہ کے رسول نے کہا وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، کہ تو ہی اخیر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ۔ ظاہر کا معنی ہوتا ہے غالب، اونچا، تو یہاں پر ہوا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، تو ہی سب سے بلند و بالا ہے، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تیرے اوپر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی نہیں، کسی بھی اعتبار سے، نہ طاقت کے اعتبار سے، نہ ہی بلندی کے اعتبار سے۔ اللہ سب سے بلند ہے، ہر معاملے میں بلند ہے، یہ معنی ہے اس کا کہ تیرے اوپر کوئی نہیں۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ،
اور تو ہی باطن ہے، اب اس سے بھی آگے کوئی نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی ہو جانے کے باوجود بھی کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ جو آدمی کے دل کو پڑھ سکے، اس کے خیالات کو پڑھ سکے، اس کی گہرائی کو جان سکے، اس کے افکار کو سمجھ سکے۔ تو کہا کہ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، کیا چل رہا ہے، اندرونی جو معاملہ ہے وہ تو ہی جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کہا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اتنی گہرائی، اتنی ڈیپتھ ہے، اس سے آگے بھی کوئی ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو یہی معنی ذکر کیا گیا، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ۔ یہ جامع اور واضح تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور اسی طریقے سے مزید اللہ تعالیٰ کا تعارف کرتے ہوئے، الایمان باللہ کے معنی کو واضح کرتے ہوئے شیخ الاسلام نے ایک اور آیت پیش کی، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ، جیسا کہ اللہ کا یہ کہنا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم توکل رکھو اس زندے پر جس زندے کو کبھی موت نہیں آتی۔ زندہ تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، زندہ ہی تو ہیں، لیکن یہ زندگی ایسی ہے جس زندگی کو موت آنی ہے، اور اللہ رب العالمین جو زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں ہے۔ تو یہ معنی ذکر کیا جا رہا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر تمہیں توکل اور اعتماد، بھروسہ کرنا ہے جس کو موت نہیں ہے۔ بہت سی زندگیاں ہیں لیکن ان کو موت، اور یہ زندگی کا لازمی وصف کہ جب حیات ہے تو موت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے مستثنیٰ، اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات موت سے پاک ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کے تعارف میں کہ اس اللہ پر تمہیں یقین رکھنا ہے جسے کبھی موت نہیں آتی۔ اس کے بعد آگے ذکر کیا، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، کہ وہ اللہ جو علم رکھتا ہے، جو حکمت والا ہے، وہ اللہ جو علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ جیسا کہ ہم نے علم کے تعلق سے وضاحت کی کہ ہمارا جو علم ہے وہ لیمیٹڈ ہے، بڑا محدود علم ہے، یا ہماری جو نظریں ہیں وہ بڑی محدود ہے، ہمارا جو سننا ہے وہ بڑا محدود ہے، ہماری جو معلومات ہے وہ محدود ہے، اور اسی طریقے سے ہماری قوت سماعت جو ہے وہ بھی بڑی محدود ہے۔ مثال کے طور پر یہاں جو ہے اس دائرے میں یہی ہم کو نظر آئے گا، اس مسجد کے در و دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں، دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو دیکھتا ہے اس کی جو بصارت ہے، اس کی بصارت میں کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے۔ آپ سنتے ہیں، سننا بھی ہمارا بہت محدود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو سمجھ رہے ہیں آپ، زیادہ سے زیادہ اردو 3 لینگویجز سمجھیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان تمام لینگویجوں کو سمجھتا ہے، ان تمام زبانوں سے اعلیٰ ہے، اور اگر کوئی زبان سے کسی لینگویج میں بات بھی نہ کرے، دل سے پکارے تب بھی سنتا ہے۔ تو ہمارا سننا الگ ہے، اللہ کا سننا الگ ہے۔ اب حج کے میدان میں عرفہ کا جو میدان ہوتا ہے، 40 لاکھ حاجی ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، 40 لاکھ کی تعداد، پوری دنیا سے پہنچے ہوئے۔ میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں تو ایک وقت میں آپ میری اکیلے کی ہی سن سکتے ہیں، دوسرا بولے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، نہ اس کا سمجھ میں آئے گا نہ اس کا سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین، پوری کائنات ایک ساتھ دعا کرے اللہ کو، اپنی اپنی زبانوں میں دعا کرے اللہ کو، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سمجھتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
یہ معنی ہوتا ہے دیکھنے کا، سننے کا، جاننے کا، خبر رکھنے کا۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ پھر اس کے بعد کہا يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو زمین کے اندر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ زمین کے اندر جو دانے، زمین کے اندر جو کیڑے مکوڑے اپنا گھر گھونسلہ بنائے ہوئے ہیں، جائے پناہ بنائے ہوئے ہیں زمین کے اندر، اور اسی طریقے سے زمین میں جو پانی ہے، زمین میں جو حشرات الارض ہے، زمین میں جس طریقے سے دانے پیدا ہوتے ہیں، زمین سے جو اناج نکلتا ہے، زمین سے جو غلہ نکلتا ہے، کتنا ایسا غلہ ہے جو درختوں پر آپ کو نہیں ملے گا، صرف زمین سے اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ زمین کے اندر سے جو نکلتا ہے اس اندرون کو بھی اللہ جانتا ہے۔ علم کو سمجھنا ہے اللہ کے علم، کہ اللہ کا علم کیسا ہے، یہ تو ظاہر ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن جو اندر ہے پردہ در پردہ، تہ در تہ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر کیا یعلم ما یلج فی الارض، زمین کے اندر جو ہے معدنیات، جیسے کوئلہ ہے زمین سے نکل رہا ہے، کتنی دھاتیں ہیں، سونا ہے زمین سے نکلتا ہے، چاندی ہے زمین سے نکلتی ہے، لوہا ہے زمین سے نکلتا ہے، بہت ساری پتھر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، نایاب چیزیں، ہیرے جواہرات ہیں، نکلتے ہیں زمین کے اندر سے۔ یہ سب چیزوں کو جو اندر ہے اللہ تعالیٰ سب کا علم رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ کھیت ہے، کھیت کھلیان بالکل زمین کے اوپر ہے، جو نکل رہا ہے زمین کے اندر سے اللہ جانتا ہے۔ اشجار، درخت ہے، پودے ہیں، گھاس پھوس ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہے۔ وعیون جاریہ، بہتے چشمے ہیں، آپ دیکھیں گے پانی بہہ رہا ہے، زمین سے نکل رہا ہے لیکن کہاں سے نکل رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، بس پتھر سے پانی جاری ہے، زمین سے پانی جاری ہے۔ وعیون جاریہ، جو باہر نظر آ رہا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ومعادن نافعۃ کذالک، اور ایسے بہت سے معدنیات، بہت سی ایسی دھاتیں ہیں جو نکلتی ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ آپ آج کل تو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کس طریقے سے لاوا نکل رہا ہے، سمندر کے اندر سے پانی سے لاوا نکلتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھروں سے پھٹ کر کے لاوا، یہ عجیب و غریب قسم کی جو معدنیات، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، گریوٹی کے تعلق سے، آسمان زمین کے تعلق سے، اس کی جو لیئرز ہے اس کے تعلق سے سائنس کو معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے احاطۂ علم کو شامل ہے، اللہ کے احاطۂ علم کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا وما ينزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہے۔ آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے اولے پڑتے ہیں، یہ تمام آسمان سے بجلیاں کڑکتی ہیں، روشنی ملتی ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ جو کچھ بھی ہے آسمان سے تعلق رکھنے والا، یہ سب اللہ رب العالمین کے علم میں شامل ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو آسمان میں چڑھتا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں۔ آج کی تحقیقات یہ کہتی ہے آسمان میں جو چڑھتا ہے، تو بعض محققین نے، سائنسدانوں نے یہ کہا کہ جو بارش جو ہوتی ہے، بادل جو ایک ساتھ گرج کے برستا ہے، دراصل میں یہ زمین سے جو پانی رہتا ہے اس کو پہلے اوپر لیتا ہے، سمندر سے جو پانی ہوتا ہے اس کو پہلے وہ بادل ٹکڑے میں جمع کرتا ہے، پھر اس کے بعد برستا۔ تو جو یہاں سے چڑھ رہا ہے اوپر آسمان کی طرف وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خیر یہ تو ایک سائنسی تحقیق ہو گئی، لیکن شرعی نقطہ نظر سے ہم اعمال تو یہاں کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کہاں پہنچا جائے رہے ہیں؟ آسمان، اوپر لے جائے جا رہے ہیں۔
تو یہ ہمارا عمل کیا ہے؟ چڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اچھا کلمہ جاتا ہے۔ اچھا کلمہ سے مراد کیا ہے؟ ذکر، جو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور عمل صالح، آپ کی نیکیاں۔ یہ فرشتے زمین سے لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا نام عمل پیش کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک شخص شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے علم غیب کے تعلق سے۔ تو بڑا لطیف واقعہ ہے کہ کس طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو شکست دی۔ وہ واقعہ لفظوں کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہے، ازبر نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ دنیا کا علم غیب پر سب سے شارٹ کٹ مناظرہ تھا۔ وہ شخص آیا تھا شیخ البانی سے مناظرہ کرنے کے لیے، انشاءاللہ کل درس میں ہم ذکر کریں گے اس کو۔ تو کہا کہ غیب کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، میں غیب کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہاں تک کہ یہ علم انبیاء و رسل کو بھی نہیں دیا گیا۔ جو غیب قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ غیب کی باتیں اللہ بتاتا ہے، تو یہ عطائی علم ہو گیا۔ اللہ نے جو دے دیا اپنے غیب سے وہ بات الگ ہے، اس کو غیب نہیں کہا جائے گا۔ علم دینے کے بعد اب وہ غیب نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کی زبانی یہ اقرار کروایا کہ آپ کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ لا اعلم الغیب، غیب کی باتیں مجھے نہیں معلوم۔ اس کے باوجود بھی اور بہت سی مسلمانوں میں ایسی جماعتیں ہیں جو مصر ہیں اللہ کے رسول کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتی ہیں۔ دیکھیں آیت بالکل واضح، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو یہ غیب کی کنجیاں کیا ہے؟ غیب کی کنجیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی۔ وہ غیب کی کنجیاں کیا ہے؟ وہ 5 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت، اللہ کے رسول نے کہا مفاتیح الغیب 5 لا یعلمہن الا اللہ، 5 یہ غیب کی کنجیاں ہیں، 5 باتیں ہیں جو غیب کی کنجی ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس یہ علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہمیں علامات ذکر کی گئی ہے ہمارے سامنے، یہ علامات صغرا ہے، یہ علامات کبرا ہے، یہ چھوٹی علامتیں، بڑی علامتیں، اور اسی طریقے سے بڑی علامتوں میں جو ہے یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، دجال کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے۔ یہ نشانیاں تو بتائی گئی، لیکن وقت معین، اسی وقت میں، اسی زمانے میں قیامت واقع ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات، دوسری کنجی غیب کی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کب نازل ہوگی اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کو۔ سخت گرما کا موسم ہے، اچانک بارش ہو رہی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محکمہ موسمیات اگر گارنٹی بھی دے دے کہ بارش نہیں ہوگی تو ان کی بھی باتیں غلط نکل جاتی۔ جو انٹرنیٹ پر آج کل ویدر بتا رہا ہے وہ بھی کبھی کبھار غلط ثابت ہو جاتا ہے، کبھی کبھار کیا اکثر غلطی ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ موسم گرم رہتا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈ کا موسم بارش کا موسم ہے، اچانک سخت دھوپ آ جاتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کب برسانا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم۔ تو یہ دوسری غیب کی کنجی ہے جو اللہ کے پاس۔ تیسری، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادرزاد،
نوزائیدہ بچہ ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، جملہ جو ہے مادر رحم میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو۔ بعض لوگوں نے اسے یہ سمجھا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس کا علم صرف اللہ کو، جبکہ یہ معنی مراد نہیں۔ آج کل الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے سے معلوم کر لیا جا رہا ہے، جنس کا پتہ، جینڈر کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ آیت میں یہ مراد نہیں ہے۔ مادر رحم میں کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو۔ وہ سعید ہے یا شقی ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو۔ کون گارنٹی دے سکتا ہے، کون پریڈکشن کر سکتا ہے کہ اب یہ آگے چل کے اچھا ہی بنے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ کیا ہے مادر رحم میں، اس کا علم اللہ۔ چوتھی غیب کی کنجی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آدمی کو نہیں معلوم کل وہ کیا کمانے والا ہے۔ کل کیا کمانے والا ہے کیا مطلب؟ آج آپ یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ کل میرا دن ایسے ہی گزرے گا، کل آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ کا عمل کیا ہوگا، اس کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل ملے ہی نہ آپ، کون بتا سکتا ہے؟ یہ تو الگ بات ہے کہ آدمی کا اپنا ایک روزمرہ کا معمول ہوتا ہے، ریگولیٹ جو اس کی لائف ہوتی ہے، بات اس پہ نہیں ہو رہی۔ کل آئندہ زمانے میں عمل کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا، کیا رونما ہوگا، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ مراد ہے، اس کا ایکشن کیا ہونے والا ہے کل اس کے ساتھ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ پانچویں کنجی کہ آدمی کو نہیں معلوم کس زمین پر اس کو موت آنے والی ہے۔ جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ کہاں مرنے والا ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری زندگی انہوں نے کھپا دی جنگیں لڑتے لڑتے، لیکن میدان جنگ میں انتقال نہیں ہوا ان کا، گھر میں آ کر کے ان کا انتقال ہوا۔ ایک آدمی 60 سال 65 سال اپنے ملک میں گزارتا ہے، حج کے لیے گیا، وہیں انتقال ہو گیا، لاش نہیں آئی، وہیں دفنا دیا گیا ہے۔ کون بتا سکتا ہے کون کہاں مرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ تو یہ کب، کیسے، کیوں، یہ تمام باتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے پیشن گوئیاں نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ انشاءاللہ مزید آیتیں ہیں، اس کی وضاحت کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔